اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی توفیق اور فضل سے 18ویں سپارے کا نصف پچھلا سنا اور 19ویں پارے کے 3 پاؤ سنے۔ سورۃ نور بقیہ سنی، پھر سورۃ فرقان سنی، پھر سورۃ شعراء سنی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے، اسے غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں، اور غزوہ مرائسی بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس میں فتح دی، جب واپس آئے تو ایک جگہ رات کے ٹائم پڑاؤ کیا۔ رات کے پچھلے حصے میں الرحیل کی آواز لگی کہ تیاری کرو چلنے کے لیے۔ اس سفر میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ آپ قرآن دادی کرتے سفر میں، جس بیوی کا قرآن آتا وہی سفر میں ہوتے، وہ بھی حاجت کے لیے جنگل میں چلی گئی، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش میں بہت دیر لگ گئی انہیں، پیچھے لشکر کوچ کر گیا۔ وہ جو اونٹ پر کچاوا تھا اس میں ہودج بنا ہوا تھا، اس میں اماں جان آ کر بیٹھ جاتی تھی، اوپر سے پردہ ہو جاتا تھا۔ جو آدمی مقرر تھے وہ کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے۔ ہلکی پھلکی تھی، ان رکھنے والوں نے سمجھا کہ اماں اندر ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اماں جان ابھی آئی نہیں اس میں۔ رات کا اندھیرا ہے، لشکر چلا گیا۔ اماں جان آئیں تو فرمایا اس وقت میں جانا اکیلے میرے لیے مناسب نہیں، میں ٹھہر جاتی ہوں، آگے رسول پاک علیہ السلام کو جب میرے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر پیچھے سے آپ لے جانے کا انتظام کریں گے۔ اس لیے اسی جگہ پر نیند آ گئی اور لیٹ گئی آرام سے۔ ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل، وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے کہ لشکر کا کوئی سامان گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر لاتے۔ جب کچھ اجالا ہوا تو انہوں نے دیکھا کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ وہ قریب آئے تو پردے سے پہلے اماں جان کو دیکھا تھا، اس لیے ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جان اٹھی، اپنا چہرہ ڈھانپا، کپڑے ٹھیک کیے، وہ ایک طرح منہ کر کے کھڑے ہو گئے، اونٹ کو بٹھا دیا۔ اماں جان اس پر سوار ہو گئی، لے کر چلے، وہاں آگے لشکر میں پہنچ گئے۔ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو موقع مل گیا اور اس نے غلط افواہ اڑا دی۔ اماں جان پر تہمت لگا دی۔ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی اور اس نے سب سے بڑا حصہ لیا قرآن کریم میں۔ 3 مسلمان بھی اس کی سازش میں پھنس گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح
اور حضرت حمنہ بنت جہش رسول پاک کی ایک سالی ہے۔ یہ قصہ چلتا رہا، اماں جان کو کوئی خبر نہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہیں، مسجد کے اندر بھی آپ نے خطبہ دیا، فرمایا میرے گھر والوں کے بارے میں ہے تو کوئی واضح چیز لاؤ۔ تو اس میں حضرت اسامہ گھر کے آدمی تھے، اسامہ بن زید، ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو عائشہ میں کوئی خامی نہیں دیکھی، اور گھر میں حضرت بریرہ ہے، ان سے پوچھنے۔ حضرت علی نے کہا، بریرہ نے کہا عائشہ ایسی ہے جیسے خالص سونا ہو اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی نیک ہے۔ صرف اتنا ہے جوانی کی وجہ سے آٹا گوندھ دیتی ہے، اور بعض اوقات نیند آ جاتی اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی، یہ غفلت کا پہلو تو ہوتا، لیکن حاشا وکلا ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ ایک مہینہ ہو چلا تھا، حضرت عائشہ کو بخار تھا، فرمایا اتنا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی جو پہلے والی محبت تھی اس میں فرق تھا، لیکن مجھے علم نہیں کیا قصہ ہے۔ فرمایا اس وقت میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، خواتین رات کے ٹائم باہر چلے جاتی، ام مستہ کے ساتھ میں باہر گئی تو چادر میں ان کا پاؤں اڑا، لڑکا تو گری، اور اپنے بیٹے مستہ کو بد دعا دی کہ تائسا مستہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا مستہ کو کیوں بد دعا دے رہی ہے، وہ تو بدری صحابی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا بات کہہ رکھی۔ اب یہ تہمت کی بات کا پتہ اماں جان کو اب لگا تفصیلی۔ فرمایا میرے قدم سے زمین نکل گئی، میں گھر آئی اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ میں گھر گئی، وہاں اپنے ابے سے کہا، اپنی اماں سے، فرمایا اس قسم کی چیزیں جو خواتین خوبی والے ہوتی ہیں تو حاسدین کی وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ معاملہ صاف کرے گا، صبر کرو۔ فرمایا میں ساری رات روتی رہی، ایک منٹ کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی، اور کروٹ بدلتی رہی۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، میرے ماں باپ کے گھر میں، اور آ کر یہ خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد فرمایا عائشہ معاملہ تو بتا دے، اگر صاف ہے تو وہ بھی بتا، اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک غلطی معاف کرنے والے۔ اس پر اماں جان نے حضرت ابو بکر سے کہا، اپنی اماں سے کہا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو کیا کہیں، تو خود ہی بولی، ایسے الفاظ ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کہا ایک بات لوگوں میں چل نکلی ہے، اگر یہ میں کہتی ہوں میں گناہ سے بری ہوں، اور اللہ بھی جانتے ہیں میں گناہ سے بری ہوں، لیکن آپ کے دل میں ایک بات آ گئی ہے، اگر میں کہوں میں گناہ سے بری نہیں، حالانکہ میں گناہ سے بری ہوں، تو آپ تصدیق کر لیں گے۔ میں یوسف علیہ السلام کے ابا، مجھے یعقوب نام یاد نہیں رہا، جو انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں، اللہ ہی اس معاملے کو صاف کرے۔ یہ کہہ کر میں منہ پھیر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آئے، اور آپ کے چہرے پر کپ کپی کے اثرات تھے۔ جب وحی الہی ختم ہوئی تو پہلی بات نکلی، ابشری یا عائشہ قد ابراک اللہ
عائشہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ نے تیری برات اور پاک دامنی اتار دی۔ یہ جو پورا رکوع 2 رکوع ہے، یہ اللہ نے اماں جان حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں قرآن میں اتار دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گھر میں معصوم بچے نے گواہی دی۔ جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ بن مریم نے پگھوڑے میں صفائی پیش کی۔ جب اماں جان پر تہمت لگی تو اللہ خود میدان میں آ گیا۔ اس پر میری ماں نے کہا اٹھو رسول پاک کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے ناز کے طور پر کہا میں کیوں اٹھوں، میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے حقیقت حال کو کھول دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات۔ اللہ کا نظام ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، کمینے مردوں کا رجحان کمینی عورتوں کی طرف اور کمینی عورتوں کا رجحان کمینے مردوں کی طرف ہوتا ہے۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے ساتھ، پاک دامن مرد ان کے لیے رجحان پاک دامن عورتوں کے ساتھ۔ ہو کائنات کا امام اور بیویاں آپ کو بدکار دے دیں تو اللہ نے قیامت تک کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی فرمانے لگے اے ظالمو وہ بات کہی کہ جاہلیت میں بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ نے پاک دامنی اتار دی۔ اب اس واقعے کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے حد جاری کی، تہمت کی۔ 80 کوڑے لگے حضرت مصطح کو، 80 کوڑے لگے حضرت حسان کو، اسی طرح حمنہ بنت جہش کو، اور ڈبل کوڑے لگے رئیس المنافقین کو۔ اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے مسئلہ صاف کر دیا۔ اس لیے علماء محققین یہ کہتے ہیں اب بھی جو حضرت عائشہ کے بارے میں یہ گندی باتیں کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک، وہ قرآن کریم کا انکاری ہے۔ جیسے بعض کمینے کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور حضور پاک کے روضہ اقدس پر جائیں گے 2 بت نکال دیں گے، یعنی ابو بکر کو اور حضرت عمر کو بت کہا، نعوذ باللہ، اور پھر حضرت عائشہ کی قبر پر جائیں گے، ان پر حد جاری کریں گے۔ رب العالمین اس قسم کی بھونڈی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ نے پورے 2 رکوع اماں کی طہارت میں بیان کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم فوراً کہہ دیتے ھذا بہتان عظیم، افک مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، اتنا بڑا منصوبہ بنایا گیا۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے استئذان کے احکامات بیان کی۔ جو ساتھی سو جائیں انہیں ذرا جگاتے رہیں، انسان ہے کمزور ہے، کہیں جانا ہے کسی کے گھر میں تو اجازت لے کر جائے، گھر والے کس حال میں ہیں اس لیے اجازت لے۔ فرمائے 3 دفعہ، اندازہ ہے گھر قریب ہے، 3 دفعہ السلام علیکم کہیں۔ اندر آنے کی اجازت ملے تو گھر جاؤ، اندر آنے کی نہ ملے تو نہ جاؤ، اور اندر سے کہہ دیا گیا کہ چلے جاؤ، جیسے آپ ملنے آئے وہ نہیں آئے تو واپس چلے جاؤ۔ تو یہ گھنٹی اس کے قائم مقام ہے جو ہم گھنٹی دیتے ہیں، اور یورپ کے اندر اپنا شناختی کارڈ، یہ کارڈ بھیجتے ہیں اور یہ کون آیا ہوا ہے پھر وہ اطلاع دیں گے، کیونکہ بعض دفعہ اتنے ڈاکے پڑتے ہیں اللہ کی پناہ۔ ہم ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں تھے جہاں آج کل بڑی بارشیں ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے،
تو وہ ساتھی عالم دین مجھے اندر لے گیا، ایک کمرے کو تالا لگایا، پھر دوسرے کو لگایا، پھر اندر لے گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں بعض دفعہ یہ کالے حبشی عیسائی اندر آ جاتے ہیں اور ڈاکہ مارتے ہیں، اس لیے اندر داخل ہونے کے بعد یہ تالے ہم لگاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اجازت لینی ہے، اگر پوچھے کوئی تو یوں نہ کہے میں کھڑا ہوں، اپنا نام بتائے، عبد الرحمن آیا ہوں، خالد بھائی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ بات کرے۔ میں آیا ہوں یا چپ کر کے گونگا بن کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اکیلی اگر والدہ ہے پھر؟ آپ نے فرمایا پھر بھی وہاں جاتے ہوئے کہہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا میری اماں ہے گھر میں۔ آپ نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی اماں کو ننگا دیکھے؟ بعد اب عورت ہوتی ہے، کپڑا ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، اکیلی ہے، تو کہہ دیجیے اماں جان میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود جب گھر میں جاتے اپنی بیوی ہوتی تو کھنکھارتے اور کہتے تھے میں آ جاؤں۔ بعد دفعہ کپڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، آدمی ایسی حیت میں گیا جو اچھی نہیں لگتی۔ یہ فرمایا اجازت کے احکامات ہیں۔ ایک دفعہ سعد ابن عبادہ اللہ کے نبی گئے اس کے گھر میں، 3 دفعہ سلام کیا، وہ نہیں بولے۔ اللہ کے نبی واپس جا رہے تھے، پیچھے آ کر چمٹ گئے۔ فرمایا میں اس لیے چپ رہا کہ 3 سلام آپ کے اپنے اوپر لے لوں، یعنی 3 رحمتیں، اس لیے یا رسول اللہ میں جو ہے چپ رہا۔ ہاں فرمایا ایسی جگہ ہے جہاں ڈاکخانہ ہے، ہسپتال ہے، رفع عامہ کی جگہ ہے، اسٹیشن ہے، سب جا رہے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جانے کے استئذان کے بھی احکامات ہیں، گھر کے بھی دروازے کے ایک طرف کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بے پردگی ہو جائے، اور صاحب خانہ بھی صاف لفظوں میں کہہ دے کہ وہ میاں نہیں میرے نہیں ہیں جیسے آپ ملنے آئے۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے بیان کیا بینائی، اپنی نگاہ کی حفاظت کے احکامات، ایمان والے مردوں سے بھی، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا نگاہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ انسان باہر جاتا ہے نگاہ کی حفاظت کرے۔ نگاہ شیطان کے تیروں میں ایک تیر ہے، یہ پڑتا تو یہ زہریلا تیر ہے، کیونکہ بدکاری کی طرف پہلے نگاہ جاتی ہے، پھر آدمی بولتا ہے، پھر آگے راستے ہموار کرتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے پہلے کہا میں نگاہ کی حفاظت کرو، اچانک نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نگاہ کی حفاظت کرو۔ فرمایا جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے دل میں لذت پیدا کریں گے، نور ایمانی دے گے، کامل نور ایمانی عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ خواتین سے بھی کہا کہ خواتین بھی جائیں تو اپنی دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کا راستہ دیکھیں، لمبی چادر ہو یا برقع ہو، اور راستے کے ایک طرف چلے۔ افضل یہ ہے کہ مرد غیر مرد عورت سے نہ بولے، جہاں مجبوری ہے وہاں بول سکتا ہے، لیکن خود ہی آدمی دیکھ لے شہوت کے لیے نہ بولے۔ ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، اب ضرورت کے طور پر ہے، وہ گھر والا نہیں ہے، بات ختم کر دے، اس بات کو آگے بڑھا رہا ہے تو اسی سے سمجھدار عورت سمجھ جائے کہ یہ بات آگے بڑھا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں، اور خود وہ آدمی بھی سمجھ لے کہ یہ بات شہوت تک نہ چلی جائے۔ اس لیے شریعت نے زنا کے اسباب ان پر قدغن لگائی ہے تاکہ آدمی آگے بدکاری کے راستے سارے بند ہو جائیں۔ یہ اللہ نے نگاہ کے احکامات بیان کیا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پہلے زمانے میں عورتیں دوپٹہ سر پر رکھ کر یوں دوپٹے کو پیچھے پھینک دیتی، فرمایا نہیں، یہ بکل مار کر بیٹھو، اپنا سینہ ہے، سینے پر گھر میں بیٹھی ہے،
گھر میں بیٹا بھی آ رہا ہے، بھائی بھی آ رہا ہے، سارے آ رہے ہیں، تو اس لیے سینہ کھلا نہ رہے۔ ادب کا تقاضا ہے گھر میں کپڑا سینے کو کپڑے سے ڈھانک دے، یہ بکیل مار کر بیٹھے۔ فرمایا یہ آیت اتری تو انصار کی عورتیں فوراً اٹھی، ہر ایک نے اپنی چادر لی اور بکیل ماری۔ فرمایا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پردے کے احکامات۔ آگے نکاح کے بارے میں فرمایا بعض صورتوں میں نکاح حرام ہے، بعض صورتوں میں نکاح فرض ہے، بعض صورتوں میں نکاح سنت ہے۔ حرام کب ہے؟ خرچہ نہیں دے سکتا، مکان بھی نہیں دے سکتا، اب روزے رکھتا رہے، پیسے اکٹھے کرتا رہے، یا نہ مرد بنا ہوا ہے اپنا علاج کرائے، ان نین ہے نہ مرد ہے، مقطوع ذکر ہے وہ آلہ ہی نہیں، اس لیے اپنا علاج کر، اس لیے نکاح کے لیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے فرمایا کہ اللہ نے اسباب دیے ہوئے تو پھر نکاح کرے، نکاح کرنا فرض ہے۔ عکاف ہے نبی پاک کے پاس، عکاف شادی کی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں کی؟ غریب آدمی ہو کہ نہیں؟ اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، سامان بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ رذیل آدمی ہے اور شیطان کا بھائی ہے جس کے پاس نکاح کے اسباب ہو اور نکاح نہ کرے، ہاں نکاح نہ کرے، اس لیے نکاح کرو۔ تو اس لیے فرمایا حتیٰ کہ جوان مرد اور عورت تو کرتے ہی ہیں، رانڈ بھی کرے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ماشاءاللہ صحت اچھی تھی، بیوی فوت ہو گئی، یا بیوی فوت ہو گئی ہے، خامن فوت ہو گیا، بیوی کی صحت اچھی ہے، فرمایا پھر یہ بیوہ ہے، بیوہ رانڈ ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اگر تقاضا ہے تو یہ بھی نکاح کرے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے میری موت میں 10 دن رہتے ہیں تب بھی میں نکاح کروں۔ عام معاشرے میں کیا ہے، اوہ جی ابھی اس کو نکاح کا شوق ہے، 20 کام ہوتے ہیں مرد کے، وہ بیوی ہی کر سکتی ہے، اولاد نہیں کرتی، وہ تو اپنے کمروں میں پڑی ہے، وہ تو آپ کو دیکھے گی بھی نہیں، تو اس لیے بیوی ہی سنبھالتی ہے۔ اس لیے ہندو کے اندر ستی ہوتی ہے کہ مرد مر گیا تو عورت بھی جل جاتی ہے، ستی کرتے ہیں ہندو۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بیواس ہوا جو ہے ساری بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، تو یہ ہے بیوہ کا نکاح کرے یا خود تقاضا کرے۔ یہ کیوں نہیں کرتے جی بچہ پیدا ہو جائے گا، میراث ختم ہو جائے گی، وراثت ختم ہو جائے گی۔ سچی ہے وہ اولاد جو باپ کا نکاح کر دے۔ ہاں نکاح کرنے میں دیکھ لے اپنی عمر کا ہے، اپنی عمر 50 سال ہے تو عورت بھی ایسی ڈھونڈ لے، اپنی عمر 60 سال ہے تو اس کے حساب سے عورت ڈھونڈے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی عمر 70 سال ہے اور 15 سالہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، تو پھر اس لیے مشکلات آئیں گی، بچے پیدا ہوں گے اور پھر سنبھال نہیں سکے گا، موقع محل دیکھ لے۔ تو باہر کیف یہ ہمارے ہاں عجم میں، ہند و پاک میں، بنگلہ دیش میں رواج ہے۔ آپ انڈونیشیا چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، 4 نکاح ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، 40 اولادیں ہیں، ماشاءاللہ سب صحت مند ہیں، رب العالمین نے سب کو دے رکھا ہے۔ تو باہر کیف نکاح کی اللہ نے ترغیب دی ہے، یہ نکاح کا عمل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کی مثال نور ایمانی کی، فرمایا یہ دیکھو یہ طاقچہ ہے ہمارا سینہ، طاقچہ ہے، اس طاقچے میں دیا پڑا ہو چراغ، چراغ جو ہے اس میں زیتون کا تیل، اور زیتون کا تیل بھی شاندار ہو، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جل پڑے گا۔ زیتون کا تیل جس میں دھوپ زیادہ لگے، سورج نکلے اور غروب ہو دھوپ لگے تو وہ ایسے درخت کا تیل بہترین ہے، اور مبارک درخت ہے، کوہ طور پر یہی پہلے درخت ہوگا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہی درخت ہوگا۔ اب بھی آپ جائیں شام میں یہی ہیں، مراکش میں، او لمبے میلا میل زیتون۔ ہمارا اگلا دن وہاں افغانستان جانا ہوا، جلال آباد، ماشاءاللہ جلال آباد سے پہلے دونوں طرف سڑک کے زیتون ہی زیتون، بڑا زیتون لگا ہوا، مبارک درخت ہے یہ زیتون کا، اس کا تیل ہے، تیل چمک رہا ہے،
شاندار تیل ہے اور جلایا تو دھواں کا نام نہیں. آگے چراغ ہے، شیشہ ہے، کندیل ہے. آگے جو ہے مشکات ہے، تاکچہ ہے. 3 طرف سے روشنی کا انعکاس ہوگا. اب یہ تاکچہ جگمگا جائے گا. اللہ نے فرمایا تمہارا سینہ ہے، اس سینے میں دل پڑا ہے. اس دل میں فطرتی نور اللہ نے ازل سے ڈالا ہے، اللہ کی معرفت کا. یہ تیل ڈالا ہوا، نبی کی تعلیم آئی، قرآن آیا، اس کے ساتھ دیا سلائی لگی، تمہارا دل جگمگا اٹھا. یہ نور ایمانی سینے میں آیا. تمہارا لہو پاک، زبان پاک، آنکھ پاک، کان پاک ہو. اور یہ مومن ایسا بن جائے گا نورن علی نور، حرام اور گناہ سے بچے گا، حرام اور گناہ سے بچے گا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، نور رب دیتا ہے جس کو اللہ چاہے وہ دیتا ہے. کافر کی مثال آگے اللہ نے سمجھائی. کسراب بقیہ، دور سے ریت دیکھی، 5 میل ریت ہے. اس ریت کو اس نے سمجھا سراب ہوتی ہے ریت، بقیہ میدان میں ریت ہے. اس کو یہ سمجھا پانی ہے. وہاں گیا، ادھر دیکھا تو جنگل ہے 20-30 میل کا، وہ پانی تو نہیں تھا، ریت تھی. وہاں گیا تو وجد اللہ، اللہ کو پایا. کیا مانا؟ وہاں موت آ گئی. فرمایا جو کافر یہ سمجھ رہا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، جب حشر کے میدان میں آئے گا جیسے ریت پر گیا اور پانی سمجھا، ککھ نہیں ملا، اس کو بھی ککھ نہیں ملے گا. دوسرے وہ کافر ہیں جو دہریے ہیں، جو کہتے اللہ ہی نہیں، کائنات نہیں. اللہ نے ان کی مثال فرمائی کہ ان کی مثال ہے ظلمات فی بحر اللجی، سمندر ہے بحر الکہل، بحر اوقیانوس کا، اور بڑا گہرا ہے، اندر ہے یہ، اور اوپر لہرا ہے، پھر اوپر لہرا ہے، پھر اوپر لہرا ہے. رات کا ٹائم ہے، اوپر بادل ہے. فرمایا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یرا، ہاتھ نظر نہیں آتا. اس اندھے کو کیا نظر آئے؟ اس کے سینے میں اندھیرا ہی اندھیرا، اس کے اندر ککھ بھی نہیں ہے، اسی حال میں مرے گا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ دے تو نور کہاں سے آئے؟ آگے اللہ نے وعدہ کیا کہ امت مسلمہ میں اگر ایمان عمل ہے اللہ انہیں خلافت دے گا، اور دوسرا اللہ پاک انہیں دبدبہ دے گا، تیسرا اللہ انہیں امن دے گا. جیسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں ایمان عمل کی فدا تھی، اکثر طبقہ ایمان عمل والا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ساری دنیا میں غلغلہ ہو گیا دین کا. اللہ نے دین کا ساری دنیا میں ڈنکا بجا دیا رب العالمین نے، اور امن ہی امن ہو گیا. کنواری لڑکی جا رہی ہے، کوئی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا. اللہ نے ایسا امن کیا. اور اس کے بعد فرمایا جو خلافت کی اور نیک حکومت کی ناقدری کرے تو اس کے لیے فرمایا فاسق ہے، دردناک عذاب. یہ اشارہ کیا عثمان ذو النورین کو جنہوں نے شہید کیا، ان کے لیے دردناک اللہ کا عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، اسی طرح یہ مخلوق بھی تسبیح کر رہی ہے ساری. اور یہ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں قد علم کل صلاۃ و تسبیح، یہ بھی سارے پر پھیلا رہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو یاد نہ کر رہی. آگے اللہ نے ادب بتایا کہ پیارے نبی کو جب بلانا پڑے آرام سے بیٹھ جاؤ حجرے کے باہر. جب اللہ کے نبی آئیں پھر بات کرو، اور یا محمد کے ساتھ نہ بولو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا خاتم النبیین کہو. فرمایا اللہ کے نبی کو نام کے ساتھ نہ بلاؤ، یہ بے ادبی ہے. اور نبی بلائے مجمع کو، اور مجمع کٹھا ہوا بیٹھا ہے، نبی کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے، وہ فرمایا کھسک کر بچ جاؤ، نبی سے اجازت لو پھر جاؤ. آگے سورۃ فرقان میں 2-3 باتیں. ایک یہ بتایا سورۃ فرقان میں اپنی دوستی نیکوں کے ساتھ رکھو. عقبہ بن ابی معیط کافر تھے، یہ جب سفر سے آتا دعوت کرتا، اللہ کے نبی کو بھی دعوت کی،
اللہ کے نبی گئے، فرمایا تیری دعوت تب قبول کروں گا جب اللہ پر ایمان لائے، میرے اوپر ایمان۔ یہ ایمان لے آیا۔ اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، اس نے کہا میری تیری دوستی ختم، تو محمد پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا یار وہ دعوت نہ کھاتا، میرے لیے شرم کی بات تھی۔ اس نے کہا جاؤ آپ کے چہرے اقدس پر تھوک کرو۔ یہ کمینہ وہاں گیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ فرمایا یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کہتے آئیں گے، دونوں بدر میں مارے گئے، بدر کے اندر عقبہ بن ابی معیط بھی اور امیہ بن خلف بھی دونوں بدر میں حالت کفر میں مارے گئے۔ فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ جو ہے وہ راستہ اختیار کرتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو دوست نہ بناتا۔ فرمایا فلینظر من یخالل، آدمی دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے۔ اندر ہی اندر دوست کے اثرات گھومتے جاتے ہیں۔ ملحد کو دوست نہ بنانا، بے دین کو نہ بنانا، تمہارا دین ہی نیچے سے کاٹ دے، اس لیے دوستی نیک کے ساتھ کر۔ آگے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا کہ جائے یا اللہ یہ قرآن گھر میں رکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ عمل کرتے تھے، قرآن گلے کا ہار بن جائے گا، اور اس دن قرآن کہے گا یا اللہ اس سے حساب لو کہ اس نے میری بے قدری کیوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہے، فرمایا یہ قرآن ہے جیسے نامہ اعمال آدمی کو چمٹ جائے گا، پچھلے سپاروں میں بھی آیا، اور نامہ اعمال کہے گا اقرا کتابک کفا میں نفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، گلے کا ہار ڈلا ہوا ہے، پر کیا لکھا ہے، جو زندگی بھر کیے سامنے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ نیکی کا خیال کرو، دوست اچھے رکھو۔ آگے کہا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بجہاد کبیر، جہاد کی قسمیں ہیں، لیکن یہاں جہاد کبیر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اے محمد قرآن کے ذریعے جہالت ختم کرو، تاریکی ختم کرو، ہر گھر میں قرآن پہنچاؤ، بڑے عالموں میں قرآن، شہروں میں قرآن، دیہاتوں میں قرآن، قرآن کی تعلیم، عبادات، معاملات، شریعت قرآن کے مطابق، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کو جہاد کبیر کہتے ہیں۔ یہ جہاد کبیر کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا مالک کا نظام دیکھو، یہ دریا جا کر سمندر میں گرتے ہیں، یہ میٹھا پانی اگر سمندر کا کڑوا ہے، بعض اوقات میلا میل یہ پانی آپس میں نہیں ملتے، اور بعض اوقات تم سمندر میں دیکھو گے ایک پانی کالا ہے اور دوسرا پانی سفید ہے، سفید میٹھا ہے اور کالا جو ہے وہ نمکین ہے، کشتی ایک میں چلتی ہے دوسرے میں نہیں، مجال ہے فرمایا یہ پانی آپس میں مل جائے، بینہما برزخ و حجر محجورا، اللہ کا نظام ہے نہیں ملتا، کیوں کہ دیوار آئی، کون تھا دیوار؟ کہ اللہ کا امر، پانی آپس میں نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا کے اندر سمندروں میں اللہ کا حیرت انگیز نظام ہے، رب العالمین نے کیا۔ آگے اللہ عباد الرحمن کے بارے میں نبیوں کے واقعات بیان کیے اور فرمایا میرے بندے کون سے، اللہ ہمیں یہ صفتیں اپنانے والا بنائے، رحمان کے بندے بنیں گے نا بھائی۔ فرمایا عباد الرحمن، پہلی کیا صفت ہے؟ ایک کہ یمشون علی الارض ہونا، ان میں عاجزی ہے، عقل نہیں، تکبر نہیں۔ آگے جب جاہلوں سے ملتے ہیں فرمایا کہ قالوا سلاما، بے حیا لوگ ملتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں، السلام علیکم، بات چھوڑ کے چلو۔ فرمایا واحیات لوگوں کے ساتھ سر کھپانا فضول ہے، سر نہ کھپاؤ ان کے ساتھ۔ تیسرا وَيَبِيتُونَ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں ان کی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی سجدے میں، ساری ساری رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، آگے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے اور نہ ہی قتل کرتے ہیں، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ پہلے غلطی ہو گئی توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کیا۔ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جہاں گندی مجالس ہے وہاں نہیں جاتے، تاش کی، شراب کی گندی میلے ہیں، ٹھیے ہیں، گانے ہیں، وہاں مجالس میں نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ مَرُّوا كِرَامًا، اور فرمایا کہ کریم لوگ جو ہیں گندی جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنے کان بند کر کے وہاں چلے جاتے ہیں،
اور دعائیں مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے ایسا نیک بنا کہ میری اولاد میں مجھے دیکھ کر چلے اور میرا قبیلہ بھی مجھے دیکھ کر چلے، ایسا نیک مجھے بنا میرے اللہ، ایسا نیک مجھے بنا۔ یہ اور اس کے ساتھ آخر میں اللہ نے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں پکارتے، عبادت نہیں کرتے خدا کو، تمہاری ضرورت نہیں، ان قریب یہ کفر تمہارے گلے کا ہار بنے گا، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے اللہ کے احکامات ہیں۔ سورۃ شعراء آئی، شاعر کو شاعر شعر کہنے والا، اس کی جمع شعراء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ ہر نبی کے واقعے کے آخر میں اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیہ، اس میں بڑے عبرت کے مضامین ہیں، اس کے اندر عبرت کے مضامین۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ہر زمانے میں گندی چلی ہے، اکثریت کو دیکھ کر نہ چلنا، بھیڑ چال نہ مننا، سمجھدار دنیا میں تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے سمجھداروں کے پیچھے لگنا، بھیڑ چال نہ جلنا، اس لیے خیال کرنا اکثریت آگ میں جائے گی، اکثریت کے پیچھے نہ چلنا۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو شاعر ہیں اکثر گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ شاعر شعر کہتے ہیں، عشقی اشعار ہیں، غزل کہتے ہیں، بال اجڑے ہوئے ہیں، وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں، عشق ہوتا ہے شعر کا، بغیر اس کے رہ نہیں سکتے، اور ان کے پیچھے اکثر گمراہ ہیں۔ جب یہ آیت اتری، جو صحابہ شعر کہتے تھے روتے ہوئے آئے، حضرت حسان آئے، کعب ابن مالک آئے، عبداللہ ابن رواحہ آئے، یا رسول اللہ ہم تو شعر کہتے ہیں، اور شعراء کے بارے میں فرمایا یہ غاوون ہے، گمراہ ہے۔ آپ نے فرمایا آگے قرآن نہیں پڑھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، جو نیک شعر کہیں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے گندا شعر ایسا ہے جیسے پیٹ میں پیپ ہو، گندے اشعار، اور جو اچھے اشعار۔ حسان سامنے اور آ کر حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے، فرمایا جیسے لوگوں کے تیر لگ رہے ہیں تیرے شعر بھی ان کو ایسے لگ رہے ہیں۔ محمد کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں جو حسان ابن ثابت شعر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سفر میں تھے، آپ نے شرید سے کہا امیہ ابن سلط کے شعر مجھے سنا، اس نے 100 شعر سنائے۔ حضرت عمران ابن حسین صحابی ہیں، کوفہ سے بصرہ، لوگوں کو نیک شعر سنائے، اچھے شعر، گندے شعر گندے ہیں، اچھے شعر اچھے ہیں، جس میں اللہ کی تعریف ہے، ایسے اللہ کی حمد ہے، اور اس میں نعت ہے جس میں نبی پاک کی تعریف ہے، یہ اچھی ہے۔ اور جس میں گندے ہیں، گناہ کے لیے ابھارنا، شہوت کے لیے ابھارنا، معاشقے کے اشعار، فرمایا یہ گندے ہیں، اور فرمایا افاق اور اسیم اور گندے لوگ یہ کہتے ہیں۔ رب العالمین حق تعالی شانہ جو شعر کہنے والے ہیں وہ نیک شعر کہیں، برے شعروں سے بچے، اور حمد کہیں اللہ کی یا نبی پاک کی تعریف میں کہیں۔ رب العالمین اپنے احکامات پر چلنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنے۔ اپنا ہر اتوار کے دن 10 نمبر کے ہے، وہاں مستورات بیان ہوتا ہے، دن کو 10:30 بجے کے قریب بیان ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی نہیں بتا سکے، کچھ مستورات وہاں آئیں، اس لیے خواتین کو بھی موقع ملے تاکہ رمضان کے یہ دن آ رہے ہیں قیمتی بنے، تو 10:30 بجے دن کے وہاں پہنچ جائیں، تو وہاں پر انشاءاللہ بیان ہوتا ہے، تو اپنے گھروں کے اندر اطلاع کر دینا۔ 10 کے ہے، یہ کالج کے پرلی طرف مدرسہ بنات ہے، باہر اوپر جھوپڑی ہے، تو یہ یاد رکھنا۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین
اے اللہ ہمارا قرآن سننا قبول فرما، قرآن جو سنایا قبول کر، کمی رہ گئی کوتاہی رہ گئی معاف کر دے۔ اے اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال کر۔ یا اللہ آج 15واں روزہ رکھ رہے ہیں، اے میرے مولا آدھی نسبت تک پہنچ گئے، اللہ تیری توفیق سے رکھے، اگلے بھی تیری توفیق سے رہ جائیں گے۔ قدم قدم پر صحت دینا، ہر گھنٹے میں صحت دے، ہر منٹ میں صحت دے، رات میں صحت دے، دن میں صحت دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت دے۔ یا اللہ جو رمضان میں قدر کر رہے ہیں زندگی میں بہارے لا، افطاری سحری کی دعائیں قبول کر۔ یا اللہ دسترخوان وسیع کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو رمضان میں ابھی بھی بے قدری کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا کر، مساجد کے ساتھ محبت دے، قرآن سے محبت دے، محمد عربی پر جان دینے والا بنا۔ یا اللہ یہ مبارک احکامات سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا پیغام ہر گھر میں پہنچانے کی توفیق دے، قرآن کریم کی دعوت ہر جگہ پہنچانے والا بنا، گلی کوچوں میں قرآن کا پرچار کرنے والا بنا۔ قرآن سے بڑا کوئی ناصح نہیں، قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ صحت بھی دے، عافیت بھی دے، روزی میں برکت بھی دے، بینائی میں برکت دے، سنوائی میں برکت دے، اپنے کرم سے دعائیں قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔